بڑی برکت دے. ہم نے مکاشفہ کے 4 باب پڑھ لیے ہیں، جیسا کہ خدا کے کلام کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں سے. سو اگر آپ نے نہیں وہ دیکھے چیپٹرز تو آپ ضرور ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ مکاشفہ کی کتاب کی. چوتھے باب میں خاص طور پر ہم نے اینجلز کے بارے میں پڑھا تھا کہ اینجلز ہیں آسمان میں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، اسپیشلی جو اینجلز جو ہیں وہ مقرب فرشتے ہیں. مجھے کچھ دوستوں نے سوال کیے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ، انہوں نے کہا کہ 1-2 چیزیں ہمیں کلیریفائی کر دیں. تو آگے ہم پڑھنے سے پہلے وہ سوالوں کے جواب ہم دیکھ لیں گے کہ یہ جو اینجلز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ 7 فرشتے ہیں وہاں پر، پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ 6 فرشتے سے ان میں سے 2 گرا دیے گئے تو پیچھے 4 رہ گئے، تو یہ کیسے سر؟ تو میں بتاتا چلوں کہ اینجلز جو ہیں وہ صرف 7 یا 6 نہیں تھے بائبل میں یا آسمان میں، کروڑوں لاکھوں اربوں کے قریب فرشتے ہیں، کیونکہ بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر کیا گیا. ٹھیک ہے، جیسا کہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ ان کے فرشتے میرے منہ کو تکتے رہتے ہیں. تو ہر انسان کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے کہ جو ہماری حفاظت کرتا ہے، جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے. تو اگر دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں تو اس کا مطلب 7 بلین فرشتے بھی آسمان میں ہیں. تو وہ میں نے جو بتانے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ فرشتوں کی 3 کیٹیگریز ہیں. انسانوں کی کتنی کیٹیگریز ہیں؟ انسانوں کو کتنی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب نوح کا طوفان ہوا تھا، نوح کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی انسانوں کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں، یعنی کچھ یا تو سم کے بیٹے ہیں، حام کے بیٹے ہیں، یا یافت کے بیٹے ہیں. تو سم کے جو بیٹے ہیں ان میں سے ہم لوگ اور جو گورے ہیں، یعنی کہ جو براؤن اور وائٹ لوگ ہیں، وہ اس میں آتے ہیں، ہمارے جو نین نقش فرق ہیں. اور جو حام کے بیٹے تھے وہ سارے افریقہ کے جو ٹرائب کے لوگ ہیں، جو کہ افریقن لوگ ہیں. اور یافت کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ سارے جو چائنیز جو چنی اکھوں والے ہیں، جو پیلے لوگ ہیں، جو اورینٹل یا یلو جن کو لوگ کہتے ہیں. تو اسی طرح یعنی کہ 3 یا 4 کیٹیگریز میں انسانوں کو بھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ یا تو آپ دیکھیں گے کوئی افریقن ہے یا پھر ہمارے جیسا ہے. ٹھیک ہے، جس میں سے آپ دیکھیں گے گورے اور سامنے ہم لوگ بھی، ہمارے نین نقش ویسے ہی ہیں. اور یا پھر آپ دیکھیں گے کہ چائنیز نین نقش والے لوگ ہوں گے جن کی آنکھیں پتلی ہیں اور رنگ جو ہے پیلے رنگ کا. اسی طرح فرشتوں کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، 2 پروں والے، 4 پروں والے اور 6 پروں والے. 2 پروں والے جو تھے ترافیم، کروبین جو 4 والے، اور 6 والے سرافیم جو ہے. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جو مقرب فرشتے ہیں ان میں ہر طرح کے لیڈرز ہیں. ان میں کروبین بھی ہیں 4 پروں والے، اور 6 پروں والے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو 6 پروں والے وہ سارے ہی بڑے ہیں، کیونکہ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، لیکن جو لیڈرز ہیں ان کی بات ہو رہی تھی. اور 7 سے زیادہ مقرب فرشتے ہیں، صرف 7 بھی نہیں ہیں. یہ وہ 7 ہیں جو نرسنگیں لے کے خدا کے تخت کے آگے کھڑے ہیں، جنہوں نے آخری زمانہ میں نرسنگیں پھونکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے پاس صرف 7 لیڈرز ہیں. لیڈرز تو بہت ہیں، لیکن یہ جو 7 ہیں یہ اس وقت خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن پھر جو 4 جاندار ہیں ان کی ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے، وہ شاید ان 7 کا حصہ بھی ہوں، لیکن جو ان کا رول ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ رول ہے. اور ان میں سے عام طور پر یہی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ذہنوں میں ایک چیز ہے کہ صرف ایک فرشتہ گرایا گیا تھا جو کہ ابلیس تھا یا لوسیفر تھا. ایک فرشتہ نہیں، بائبل میں لکھے کہ 2/3 فرشتے گرائے گئے تھے، یعنی کہ پورا آسمانی لشکر جو ہے اس کا 1/3 جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا. سو ان کے اوپر بھی 2 لیڈرز تھے. ایک گرایا فرشتہ جس کا ہم نے مکاشفہ 9ویں باب میں پڑھا ہے ذکر کہ جو ابدون یا اپولیون کہلاتا ہے، عزازیل بھی کہلاتا ہے، اور دوسرا فرشتہ جو ہے لوسیفر کہلاتا ہے جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں. سو یہ بیسیکلی اس کا سلسلہ ہے. سو اس 7 اور 4 کے جو ہے وہ اس چیز میں آپ پریشان نہ ہوں، اسپیشلی جنہوں نے کنفیوژن جن کو ہوئی. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اس طرح انسان کی نجات کا بندوبست ہوا ہے تو کیا خدا فرشتوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ کیا خدا فرشتوں کو واپس نہیں الاؤ کر سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتا، کیونکہ فرشتوں کی اولادیں نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے جو ہے وہ نسل کشی سے نہیں پیدا ہوتے. فرشتے جو ہے وہ ایک فرشتہ اور فرشتی کے ملاپ سے جو ہے ایک نئے فرشتے نہیں پیدا ہوتے. جس طرح انسان جو ہے ماں اور باپ رکھتے ہیں، فرشتے نہیں. خدا نے جتنے بھی کروڑوں فرشتے بنائے ہیں وہ سارے انڈیویجولز ہیں، وہ سیپریٹ ہیں، وہ کسی کے بہن بھائی نہیں ہیں، کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ سارے اپنے آپ میں ایک مکمل ذات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آدم کی نسل کی اس لیے نجات بندوبست ہو سکا کیونکہ ہم سب خون کے ذریعے آدم سے جڑے ہوئے ہیں. تو اسی لیے یسوع کے خون کے بہائے جانے کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہم نجات پا سکتے ہیں. سو پہلے ریزن یہ ہے کہ ہم نجات پا سکتے ہیں، وہ نہیں پا سکتے کیونکہ ان کا خون کا سلسلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ریزن یہ ہے
کہ آدم جو تھا وہ زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا اور وہ زمین میں رہتا تھا، اور وہ یعنی کہ خدا کے تخت کے سامنے ہر وقت نہیں کھڑا رہتا تھا، وہ فرشتے کھڑے رہتے تھے. ابلیس اسپیشلی وہ خدا کے تخت کے اوپر سایہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، جو لوسیفر جب وہ تھا، تو اس لیے ان کی سزا نہیں ہو سکتی. جسٹ امیجن کریں کہ بنی اسرائیل کو خدا نے جانے دیا تھا اس میں کنعان کی زمین میں، حالانکہ ان سے کتنی غلطیاں ہوئی تھی، لیکن موسیٰ سے ایک غلطی ہوئی تو اس کو نہیں جانے دیا تھا. سو جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی سزا بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. سو اس لیے ابلیس وغیرہ کی یا اس کے گرائے فرشتوں کی سزا جو ہے وہ مقرر ہے، اور وہ کبھی نجات نہیں پا سکیں گے، کیونکہ ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ کفارہ کی ضرورت ہے، اور کفارہ بھی ان کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خون نہیں رکھتے جس طرح ہم خون رکھتے ہیں، اور ہم ایک خون کے جو ہے وہ نسل چلتی ہے ہم سے، ویسا فرشتوں میں نہیں ہے. سو یہ ان دونوں سوالوں کا جواب ہے. ایک اور چیز، بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یسوع مسیح فرشتے ہیں، وہ بھی ایک فرشتہ ہے، اور کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو خدا نے کہا کہ بائبل میں خدا کے بیٹے کہا گیا فرشتوں کو، ٹھیک ہے، سنز آف گاڈ. لیکن اگر ہم استثنا 14ویں باب میں پڑھیں تو خدا نے بنی اسرائیل کو بھی کہا ہے کہ تم بھی خدا کے بیٹے ہو نا. 14ویں باب کی اگر پہلی آیت میں دیکھیں، استثنا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو. یہ انسانوں کو کہا گیا، ٹھیک ہے. پھر اگر ہم خروج کی کتاب میں جائیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا اور یسوع کو پلوٹھا کہا گیا ہے، اس لیے یسوع بھی فرشتہ ہے اور فرشتوں میں سب سے بڑا ہے. حالانکہ خدا نے پلوٹھا جو ہے اسرائیل کو بھی کہا ہے. اگر ہم خروج کی کتاب میں جائیں اور اس کے 4تھے باب میں دیکھیں اور اس کی 22ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹھا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یسوع مسیح اب اسرائیل میں ہے یا اسرائیل یسوع مسیح ہے؟ نہیں، یہ جو خدا کے بیٹے جو ہے یہ ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے، یہ ایک فرق لینگویج میں یا فرق سینس میں یوز ہوئی ہے. اسی طرح پالوس کہتے ہیں کہ ہم بھی یوحنا کہتے ہیں جتنوں نے خداوند کو قبول کیا ان کو خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرشتے بن جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لے پالک بیٹے ٹھہرے. تو خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے خدا ان کو ایک رشتہ دیتا ہے، ان کو بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہے. لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ خود خدا ہے، کیونکہ بائبل میں بارہا یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ جو خود خدا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے، ہم نے پچھلے چیپٹرز میں بہت زیادہ دفعہ پڑھا ہے کہ اپنے آپ کو الفا اومیگا، آغاز اور انتہا اور کریٹر بتایا ہے. سو فرشتہ کین نیور بی اے کریٹر. سو یہ ایک کنفیوژن بھی ہم دور کر دی ہے ہم نے. مکاشفہ 5ویں باب میں جائیں گے اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیں گے. کوئی میرے لیے پہلی 3 آیتیں پڑھ دے. نظر کرنے کا سو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی تخت پر بیٹھا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے. اس کتاب کی کیا خوبی ہے کہ وہ اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مثلا بک ایسی ہے کہ ادھر سے بھی پڑھیں تو ویسی ہے، ادھر سے بھی پڑھیں تو ویسی ہے، اندر سے باہر سے ہر جگہ سے ویسی لکھی ہوئی ہے. اور اس پر کیا لگائے ہوئے ہیں؟ موریں لگی ہوئی ہیں، 7 موریں لگی ہوئی ہیں. اور زور آور فرشتہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے اور اس نے بلند آواز سے یہ کہہ کر منادی کی کہ کون ہے جو اس کتاب کو کھولنے اور اس کی موڑ کو توڑنے کے لائق ہے. اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے اور اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا تھا. یہ کون سی کتاب ہے؟ کوئی مجھے بتائے. کتاب حیات. اور کوئی؟ ہاں جی، کون سی؟ بائبل، بک آف لائف، کتاب حیات ہے جس میں ہمارے چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی کتاب ہے جو دونوں طرف سے لکھی ہوئی ہے. میرے ساتھ حزقیل کی کتاب بھی دیکھیں، بک آف ایزیکیل چیپٹر 2.
اور اس کی 8ویں آیت سے. ایزیکیل چیپٹر 2 ورس 8 لکھا ہے کہ اے آدم ذات تو میرا کلام سن، تو سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر، اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے. میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا ہے اور اس میں کتاب کا تمار ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اور اس میں اندر اور باہر لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، دونوں طرف سے لکھا ہوا تھا، اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہ و نالہ مرقوم تھا. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آئے آدم ذات جو نوحہ ماتم اور آہ و نالہ مرقوم تھا، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ آئے آدم ذات جو کچھ تو نے پایا سو کھا، اس تمار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر. تب میں نے منہ کھولا اور اس نے وہ تمار مجھے کھلایا. پھر اس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد اس تمار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے. تب میں نے کھایا اور وہ میرے منہ میں کیا تھا؟ شہد کی مانند میٹھا تھا. زبور 119 میں لکھا ہے تیری شریعت شہد کے ٹپکوں سے زیادہ شیرین ہے. اب آئیں کہ یہ کون سی کتاب ہے جس کی بات کر رہا ہے یا جس کو دیکھ رہا ہے یوحنا وہاں پر بیٹھے ہوئے. میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب، بک آف ایکسوڈس، اور اس کی 31ویں باب کی 18ویں آیت میں دیکھیں گے. ایکسوڈس چیپٹر 31 ورس 18. کیا لکھا ہے کہ جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دی، یعنی تختیاں دی. اور وہ لوحیں یعنی تختیاں کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ پتھر کی بنی ہوئی تھی، اور خدا کے ہاتھ کی، یعنی کہ خدا نے ان کو بنایا تھا. اور لکھا کس نے اوپر تھا؟ خدا نے لکھا تھا. اسی صفحے کے اگر ہم دوسرے حصے میں دیکھیں تو چیپٹر 32 کی ورس 15 میں پڑھوں گا. لکھا ہے کہ موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں لیے ہوئے، ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا. اور کیا لکھا ہے؟ وہ لوحیں ادھر سے اور ادھر سے کیا تھا؟ دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھی. تو وہ کون سی کتاب ہے جو تخت پر بیٹھے ہوئے شخص نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، جس کو یوحنا دیکھ رہا ہے؟ وہ خداوند کی توریت ہے، شریعت کی کتاب ہے. ایک مسکنسپشن ہے کہ جب موسیٰ کو تختیاں دی گئی تھی تو اس پر صرف 10 احکام لکھے ہوئے تھے، 10 نہیں، پوری شریعت لکھی ہوئی تھی. خدا نے 40 دن اس سے وہاں پر کلام کیا تھا اور پوری شریعت اس کو لکھ کر دی تھی. اور جو یہودی لوگ جو ہیں اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ وہ ایسی لکھی ہوئی تھی کہ وہ دونوں طرف سے نظر آتی تھی، یعنی کہ ادھر سے پڑھے تو ویسے ہی نظر آتا تھا، اگر الٹا کرتے تو پھر سیدھا ہی نظر آتا تھا، یعنی کہ اس طرح کا زبردست لکھا ہوا تھا. سو دنیا میں واحد ایسی کتاب ہے جو دونوں طرف سے لکھی ہوئی ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ شریعت کی کتاب ہے. یہ کتاب حیات یا بک آف لائف نہیں ہے، یہ ہمارے کاموں کی کتاب نہیں، یہ خدا کی شریعت کی کتاب ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ مہریں اس پر لگی ہوئی ہیں. اور جب اعلان کیا گیا کہ کون ہے جو اس شریعت کی کتاب کی مہروں کو کھول لے، تو کیا لکھا ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی اس لائق نہیں تھا. کیا دنیا میں کوئی اس لائق ہے کہ جو خدا کی شریعت کو اپنے کاموں سے پورا کر سکے؟ نہیں ہے. کون ہے جو اس کو پورا کر سکا؟ یسوع مسیح ناصری خداوند. لکھا ہے کہ آسمان پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے. آپ دیکھیں کہ یہی چیز جو تھی، ریزن یہ ہے کہ بائبل میں لکھے کہ ہر ایک گھٹنا جھکے گا یسوع کے نام پر، چاہے وہ آسمانیوں کا ہو، چاہے زمینیوں کا، چاہے ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. اور ان شخصوں میں سے جن کے گھٹنے جھکیں گے خداوند کے آگے، کوئی بھی اس لائق نہیں ہے جو اس شریعت کی کتاب کو کھول کر اس کی مہریں جو ہے وہ کھول سکے. صرف یسوع مسیح ناصری کی ذات ہے جس کے اوپر یہ، یعنی کہ یہ جس کے پاس یہ اختیار ہے. اور جب یسوع مسیح آئے تو آ کر سب سے پہلے جب مہریں کھولی گئیں، دونوں طرف سے لکھے ہونے کا مطلب بھی میں آپ کو بتاؤں. بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند کا کلام کتنی دھار والی تلوار ہے؟ 2 دھاری تلوار. ٹھیک ہے. پھر اگر ہم استثنا 30 چیپٹر میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ تیرا یہ کلام، میرے ساتھ دیکھ لیں استثنا کی کتاب، بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر 30 اور اس کی ہم 19 ورس پڑھیں گے. لکھا ہے کہ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے خلاف
گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو، برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر، تو جیتا بھی رہے اور تیری اولاد بھی جیتی رہے۔ ہوا یوں تھا کہ جب بنی اسرائیل کنعان کے پاس پہنچے تو 6 قبیلوں کو، بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے ہیں؟ 12 قبیلے، 6 قبیلوں کو ایک پہاڑ پر کھڑا کیا گیا تھا اور 6 قبیلوں کو دوسرے پہاڑ پر کھڑا کیا گیا تھا، اور توریت کی کتابیں ان کے ہاتھ میں دی گئی تھی اور ان کو کہا تھا کہ اس میں برکتیں لکھی ہیں اور کیا لکھا ہے؟ لعنتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ 6 قبیلوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر برکتیں اناؤنس کی تھی، اونچی اونچی پڑھی تھی، اور 6 قبیلوں نے لعنتیں پڑھی تھی۔ اور پھر خدا نے کہا تھا کہ میں آج تمہارے سامنے جو ہے 2 چوائسز رکھ رہا ہوں، یا تو تم برکت کو لے لو یا پھر تم لعنت کو لے لو، یا تم زندگی کو لے لو یا تم موت کو لے لو۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی کو لے لو، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح جب اپنی پہلی آمد میں آئے، یسوع مسیح جب پیدا ہوئے بچے کے طور پر، یسوع مسیح جب صلیب پر جان دیتے ہیں تو دنیا پر کس چیز کا دروازہ کھلا؟ برکت کا کہ لعنت کا؟ برکت کا دروازہ کھلا، ٹھیک ہے؟ جب پہلی آمد ہوئی، پہلی دفعہ موریں کھولی گئیں، پہلی دفعہ شریعت کی کتاب کی موریں جو ہیں وہ توڑی گئیں، تو دنیا میں برکتیں ہی برکتیں جاری ہوئی۔ جو شریعت کی کتاب میں برکتیں لکھی ہوئی تھیں، اس نے وہ لعنتیں اپنے اوپر لے لی جو ہمارے حق میں تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن دوبارہ جب موریں کھولی جائیں گی، جس کا ہم 6 چیپٹر میں ذکر پڑھیں گے، تو دنیا میں اس دفعہ کیا برکتیں آئیں گی کہ لعنتیں آئیں گی؟ اس دفعہ لعنتیں آئیں گی، کیونکہ دنیا نے خدا کی شریعت کو ریجیکٹ کر دی ہے، دنیا نے خدا کے احکام کو ریجیکٹ کر دیا ہے، دنیا نے یسوع مسیح کی صلیب کو، اس برکت کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ خداوند نے کیا کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے برکت کو رکھ رہا ہوں یا لعنت کو رکھ رہا ہوں؟ اگر آپ برکت کو ریجیکٹ کریں گے تو کون سی چیز آٹومیٹکلی آپ کی لائف میں آ جائے گی؟ لعنت آپ کی لائف میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لعنت کو ریجیکٹ کریں گے تو برکت آپ کی لائف میں آئے گی۔ سو یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری زمانہ میں ہوگا کہ اب یسوع جب آئے گا تو وہ برکتیں ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، فرق ہے کہ ہم خدا کی بادشاہ میں جا رہے ہیں، لیکن دنیا کے لیے ججمنٹ کا کام ہو جائے گا۔ جو لوگ خداوند کے کلام کو نہیں سنیں گے، جو لوگ خداوند کی بات کو نہیں مانیں گے، جو لوگ نافرمانی کی زندگی بسر کریں گے، ان کے لیے لعنتوں کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے کہ کس طرح وہ موریں کھلتی ہیں اور دنیا میں لعنتیں آتی ہیں، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہوگا۔ سو یہ ہے 2 دھاری تلوار کا مطلب، کہ ایک دھار جو ہے وہ برکت کی ہے، ایک دھار جو ہے وہ لعنت کی ہے۔ یہ کتاب دونوں طرف سے کیوں لکھی ہوئی ہے؟ ایک سائڈ جو ہے وہ برکت کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ایک سائڈ لعنت کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ یہی کلام جو ہے ہمارے لیے برکت کا باعث بھی ہوگا اور یہی کلام ہمیں جج بھی کرے گا، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہم اپنے اوپر لعنت اس کی وجہ سے ہی لے کر آ جائیں گے، کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں مانیں گے۔ اور پھر آگے جا کر 4 آیت میں کیا کہتا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب میں واپس جائیں کہ میں اس بات پر زار زار رونے لگا، یوحنا نے کہا، کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ اس پر ابھی یہ بھید نہیں کھلا تھا کہ یہ توریت کی کتاب ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ غالب آ چکا ہے۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر، کون سے قبیلہ کا؟ یہودا کے قبیلہ کا ببر، جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب یا اس کی 7 موروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اب یہاں پر 3 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ یہودا، ببر اور داؤد کی اصل۔ یسوع مسیح کے 3 جو ہے وہ پہچانے ہیں۔ یسوع مسیح کی پہچان اگر کرنی ہے تو 3 چیزوں سے ہوگی، یہودا، ببر اور داؤد کی نسل۔ یہودا جو لفظ ہے عبرانی میں، یہ بڑا زبردست لفظ ہے۔ اس کے یعنی کہ جو لیٹرز ہیں عبرانی میں وہ ید یعنی یہ ہے، دال، الف اور ہے، ٹھیک ہے، سوری واو اور ہے، یہودا اس طرح بنتا ہے، ید ہے، دال، واو ہے۔ دال جو ہے جو بیچ کا لفظ ہے، وہ اس کا جو ہیبرو کہہ لیں کہ روٹ ورڈ ہے وہ درخ ہے، جس کا مطلب ہے دروازہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر دال اس میں سے نکال دیں تو پیچھے ید ہے، واو ہے رہ جاتا ہے، جو کہ یہوہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہوہ تک پہنچنے کا دروازہ کون ہے؟ یہودا، کیونکہ لکھا ہے کہ نجات یہودیوں میں سے ہے، یسوع یہودا میں سے آیا۔ سو یہودا کے نام کا مطلب یہ ہے کہ یہوہ کا دروازہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ٹیبرنیکل لگتا تھا، جب خیمہ اجتماع لگتا تھا، تو 3 قبیلے مشرق میں ہوتے تھے، 3 مغرب میں ہوتے تھے، 3 شمال میں اور 3 جنوب میں، یعنی کراس بنتی تھی وہاں پہ۔
اور خیمے کے دروازے کے آگے ہمیشہ ایک قبیلے کا پڑاؤ ہوتا تھا، وہ یہودا کے قبیلے کا ہوتا تھا. تو اگر آپ خیمے کے اندر آتے ہیں تو آپ کو یہودا کے قبیلے میں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں، نجات ہمیشہ یہودیوں میں سے آئی، اور یہی آپ دیکھیں کہ یہودیوں میں سے یسوع آئے، یہی ریزن ہے. اور یاوے جو ہے یا یہوہ کا دروازہ جو بنا دنیا میں، یہوہ کے لیے جو دروازہ بنا وہ قبیلہ یہودا کا تھا، اور یہودا نے جو ہے وہ جنم دیا. اور اسی لیے عبرانیوں کے خط میں یہ پروفیسی تھی، میرے ساتھ دیکھیں، سوری اس میں پروفیسی نہیں ہے، اس میں اس کی ایکسپلینیشن ہے. عبرانیوں 7واں باب، بلکہ یہ بھی ایک سوال ہے جو بہت سارے ہمارے مسلم دوست بہن بھائی کرتے ہیں، آج چلیں اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. ملک صدق کی بات ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح بھی ملک صدق کی طرح کا کاہن ہے. لکھا ہے کہ پہلی آیت سے، یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ ہی قائم رہتا ہے. جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آ رہا تھا تو اسی نے یعنی ملک صدق نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی. اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دیا کی. یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے دیا کی دی. یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ، یعنی کہ ملک کا مطلب ہے بادشاہ اور صدق یا صادق کا مطلب ہے راست بازی. پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ. لکھا ہے کہ یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹا کے مشابہ ٹھہرا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک صدق اگر یسوع مسیح کی طرح ہے تو ملک صدق کی پہچان کیا ہے کہ اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع ہے نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کی طرح ہے. سو یسوع مسیح کا باپ کون ہے؟ خدا. اس کی ماں کون ہے؟ مقدسہ مریم کا ہم دیکھتے ہیں کہ مریم سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے. نسب نامہ ہے یسوع مسیح کا بائبل میں؟ نسب نامہ ہے. متی کی انجیل میں ہے نا نسب نامہ، ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. پھر لوکا کی انجیل میں بھی نسب نامہ. متی کی انجیل میں جو ہے مقدسہ مریم کا نسب نامہ ہے، لوکا میں یوسف کا نسب نامہ. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح پھر کیسے ملک صدق ہوا؟ کیونکہ اس کے باپ کا بھی ہمیں پتہ ہے، یعنی خدا باپ، ماں کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور نسب نامہ بھی ہے. ایکچولی اس کا جواب اگلی آیت میں ہے. اگر آپ دیکھیں اسی چیپٹر کی 14ویں ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا اور اس کے فرقہ کے حق میں موسیٰ کی کہانت کا کچھ ذکر نہیں. یعنی کہ کہانت میں اس کا کوئی باپ نہیں ہے یسوع مسیح کی. اس کا جواب یہ ہے کہ یسوع کی کہانت میں اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی ماں نہیں ہے، اس کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، کیونکہ یہودا کے اندر کوئی کہانت نہیں تھی. کہانت کس قبیلے میں تھی؟ کون سا قبیلہ کہانت کا؟ کاہن کون تھے؟ لاوی کا قبیلہ تھا. تو یہودا کا نہ کوئی نسب نامہ ہے، نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ کہانت میں. اور یسوع مسیح بھی یہی ہے، اور یہی بات ہے کہ ملک صدق اور یسوع مسیح ایک ہیں. واپس ہم جائیں گے مکاشفہ 5ویں باب کی. لکھا ہے کہ یہودا کے قبیلہ کا کیا ہے؟ ببر ہے. یہ میرے ساتھ دیکھیں اس کے بارے میں بھی پیدائش کی کتاب اور اس کا 49واں باب، بک آف جینیسس چیپٹر 49. یہ جو پروفیسی ہے یہ یعقوب نے کی تھی جب اس نے اپنے بچوں کو برکت دی تھی. ٹھیک ہے. یعقوب نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو کیا کیا تھا؟ بلیس کیا تھا اور اپنے سب بچوں کو برکت دی تھی. تو 9ویں آیت میں یہودا کی برکت کا ذکر ہے. کیا لکھا ہے کہ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے. ببر کون ہے پھر؟ یسوع ہے. تو پھر ہم اس کے بچے ہی ہوئے نا. تو لکھا ہے کہ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے. یہودا کو یعنی کہ ببر کا بچہ کہا گیا، اور ببر جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے، وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی. یہ شیلو کون ہے؟ یسوع مسیح. شیلوخ کا جو مطلب ہے یا شیلو کا مطلب ہے وہ ہے خدا کے لیے مقدس، خدا کے لیے مخصوص. اور جب کاہن جو ہوتا تھا، سردار کاہن جب آتا تھا تو سردار کاہن نے ایک تاج پہنا ہوتا تھا سونے کا. آپ کو پتہ ہے جب وہ خدمت کے لیے سردار کاہن ہیکل میں جاتا تھا یا خیمہ اجتماع میں تو اس پر لکھا ہوتا تھا شیلو. ٹھیک ہے. سردار کاہن کے تاج پر لکھا ہوتا تھا شیلو، جس کا مطلب تھا خدا کے لیے یہ کون ہے؟ مقدس ہے.
اور سردار کائن جو تھا وہ یسوع مسیح کی تصویر تھا. اور آخری زمانہ میں جب خدا کی بادشاہی ہوگی تو ہر چیز پر یہ لفظ لکھا ہوگا. میرے ساتھ دیکھیں زکریا کی کتاب اس کے 14ویں باب اور اس کی 19ویں آیت سے میں پڑھوں گا. 14 باب زکریا اس کی 19ویں آیت. اہل مصر اور ان سب قوموں کو جو عید خیام منانے کو نہ جائیں یعنی یروشلم میں یہی سزا ہوگی کہ ان پر بارش نہیں ہوگی. اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا خداوند کے لیے مقدس. خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی، بلکہ یروشلم اور یہودا میں سب دیگیں خدا رب الفاج کے لیے مقدس ہوگی. سب ذبیحے گزرانے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان کو پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنانی رب الفاج کے گھر میں داخل نہ ہوگا. سو یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر خدا کی بادشاہی میں لکھا ہوگا شیلو، یعنی کہ ایک پہچان دی ہوگی، ایک مور لگی ہوگی. لکھا ہے نا کہ مور، پولیس بھی تو اپنی مور کر دے گی نا. تو یسوع کی مور ہمارے ماتھوں پر ہوگی، یسوع کی مور ہماری چیزوں پر ہوگی، اور لکھا ہوگا کہ یہ خداوند کے لیے مقدس ہے. اس وقت بھی یہ چیز ہمارے ماتھوں پر لکھی ہوئی ہے. تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو، برگزیدہ نسل ہو. یہ چیز، یہ لفظ ہمارے ماتھوں پر لکھے ہوئے ہیں. کون پڑھ سکتا ہے؟ خدا پڑھ سکتا ہے، فرشتے پڑھ سکتے ہیں، ایون ابلیس اور اس کی قوتیں پڑھ سکتی ہیں. جب ہمارے گھروں پر ابلیس حملہ کرنے آتا ہے تو یسوع کا نام ہمارے ماتھوں پر لکھا ہوتا ہے. ہمارے ماتھوں پر لکھا ہوتا ہے شیلو، یعنی خدا کے لیے یہ مقدس لوگ ہیں. ہم جو یسوع کے لہو میں نہائے ہوئے، دھوئے ہوئے لوگ ہیں، توبہ کر کے جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے. یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے. داؤد کی اصل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے، ابن داؤد ہے. اور یہ وعدہ خدا نے داؤد سے کیا تھا کہ تیرے نسل میں سے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی. اور یہی چیز یسوع مسیح میں ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے. واپس جائیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں سے گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا. ٹھیک ہے، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں. اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لے لی تو چاروں جاندار اور 24 بزرگ جو اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. یہ کتنا زبردست سین ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے کہ یوحنا جو ہے وہ رو رہا ہے، پریشان ہے کہ کون ہے جو اس کتاب کو کھول سکتا ہے. ایک بزرگ آیا ہے اور اس نے اس کو بتایا ہے، اس نے کہا کہ نہ رو، کیونکہ واحد ایک شخص ہے دنیا میں جو شریعت کو پورا کرنے کے لائق ٹھہرا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، یہودا کے قبیلہ کا ببر اور داؤد کی اصل. لیکن وہاں پر پھر ہم نیکسٹ روپ جو خداوند کا دیکھتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے اس قابل ٹھہرا کہ وہ شریعت کی کتاب کو کھول سکے، کیونکہ وہ ذبح کیا ہوا برہ ہے. واحد ریزن یہ ہے یسوع مسیح کا کہ وہ شریعت کو پورا کر سکا، کیونکہ اس نے صلیب پر خون بہا کر اپنی جان دی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع، اب ہمارے لیے اب یہ موقع ہے کہ ہم شریعت کو پورا کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم سب شریعت کو پورا کر سکتے ہیں. کیسے؟ یسوع مسیح میں، کیونکہ ہم خود سے تو نہیں کر سکتے کاموں سے، لیکن جب یسوع پر ایمان لے کر آئیں گے تو شریعت کو ہم پورا کر سکیں گے. اور اس برہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے 7 سینگ ہیں اور 7 آنکھیں ہیں. یہ 7 سینگ جو ہیں یہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ اختیار کو ظاہر کرتے ہیں. آنکھیں جو ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں؟ یہ خداوند کی جو ہے وہ ہماگیری کو ظاہر کرتی ہیں. اور لکھا ہے کہ تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی. اس کو میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے. اور اس نے آ کر وہ کتاب لے لی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سارے لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے. اب یہاں پر سب سے بڑی بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جو فرشتے وہاں پر گرے ہیں سجدے میں، ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ پیالے تھے. اور ان پیالوں میں کیا تھا؟ بخور تھا. عود جس کو کہتے ہیں، بخور تھا. وہ بخور کیا ہے؟ ہماری دعائیں ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے جو ابھی یہاں پر کیا ہے، گیت گائے ہیں، دعائیں کی ہیں، تو ان کے پیالوں میں کیا ہوا ہے؟ جو آسمان پہ فرشتے کھڑے تھے یا ہمارے ساتھ کھڑے تھے، ہم دیکھتے وہ ان کے پیالے بھر گئے ہیں. اور جب خداوند کے حضور میں وہ پیالے ڈیلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ خداوند کو اس کی خوشبو پہنچتی ہے. اگر ایسی دعا نہ کریے، ایسے چپ کر کے بیٹھے رہیے، گیت نہ گائیں، خوشی نہ منائیں، تو پیالے بھریں گے ہی نہیں. پیالے نہیں بھریں گے تو خدا کے تخت کے آگے کیا ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے تو اس کو خوشبو کس چیز کی آئے گی؟ خوشبو نہیں آئے گی
تو وہ بلیس کیسے کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے جب اسحاق جو تھا جب یعقوب جو تھا وہ لے کر گیا تھا قربانی اپنے باپ اسحاق کے پاس، تو اس نے کیا کہا تھا؟ میرے بیٹے کی خوشبو. جب اس نے اس کو گلے لگایا تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی خوشبو ہے، اور اس کو اسمیل کر کے اس نے اس کو بلیس کیا تھا، کیونکہ وہ اس کی حضوری میں گیا تھا. اور جب ہم اپنے آسمانی باپ کی حضوری میں جاتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی خوشبو. جب وہ ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو، ہماری مناجاتوں کو سنتا ہے تو خدا یہی خوش ہو کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی خوشبو. اور جس طرح اس کو خوشبو آئی اور اس نے اس کے دل کو خوش ہوا اور اس نے اس کو بلیس کر دیا، اسی طرح خداوند کے سامنے جب ہماری دعائیں اور مناجاتیں، گیتوں کا گانا، خوشیوں کا منانا، خداوند کے آگے شکر گزاریاں کرنا، اپنے ہونٹوں کے ہدیے، اور لکھے نا کہ جویں قربانی شامہ دی ہوئے ہاتھ چکتے تو منگا دعا، میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی. ٹھیک ہے، اور پھر ہمارا گانا بجانا بخور کی مانت پہنچے. داؤد کہتا ہے میں اپنی نجات کا پیالہ تیرے آگے اٹھاتا ہوں. ہاللیلویا. ہم جب خدا کے سامنے خوشی مناتے ہیں، شادمانی کرتے ہیں، تو فرشتے ہماری دعائیں خداوند کے قدموں میں انڈیلتے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے. صرف گوروں کو خرید لیا ہے یا کالوں کو خرید لیا ہے یا پیلیوں کو خرید لیا ہے یا دیسیوں کو خرید، نہیں، ہر ایک امت میں سے، ہر ایک قوم میں سے خدا کے لیے لوگوں کو خرید لیا ہے خون دے کر. کتنی بڑی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح نے قربانی کی ہے. ہمارے اوپر پھر کتنا فرض ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور نجات پا جائیں. ٹھیک ہے، اس نے تو سارا کچھ کر دیا. آج یہی ہم وہاں پہ جب اسٹریٹ پہ پریچنگ کر رہے تھے یہی کہہ رہے تھے کہ یسوع نے تو اپنا کام کر دیا ہے. کل کو جب وہ آئے گا تو ہم کس پر الزام لگے گا؟ ہم پر الزام لگے گا، خدا پر نہیں لگے گا. خدا کہے گا اور میں کی کرتا ہے، اپنے بیٹے نے تمہیں بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، قربان بھی کرتا، خون بھی بہا دیا. ہمارے اوپر جو ہے یہ پھر بنتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنی زندگی خداوند کو دیں. اگر ابھی تک توبہ نہیں کی تو پھر آج موقع ہے کہ کر لیں. توبہ کر کے زندگی دے دیں خداوند کو، بپتسمہ لے لیں، بادشاہی کے لیے تیار ہو جائیں. اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ جواب میں 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر کیا کرتے ہیں؟ بادشاہی کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کریں گے؟ زمین پر بادشاہی کریں گے. ہمیں خداوند کے لیے کاہن بنا دیا گیا ہے، ہمیں خداوند کے لیے شہزادے اور شہزادیاں بنا دیے گئے، بادشاہی میں شامل کر لیا گیا ہے، اور ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کے بڑے. تم جو شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم اور برگزیدہ نسل. اور پھر لکھا کہ جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان چار جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی. کن کی آواز سنی؟ بہت سے. اور فرشتوں کا شمار کیا لکھے؟ لاکھوں اور کروڑوں میں تھا. جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فرشتے صرف 7 نہیں ہیں، فرشتے صرف 6 نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں میں فرشتے ہیں. اور آسمان پر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کو نظر آیا. اس چیپٹر میں ہم فرشتوں کا بہت بڑا لشکر اور گروہ دیکھ رہے ہیں، اور 7ویں چیپٹر میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں انسانوں کا ایسا لاکھوں کروڑوں کا گروہ نظر آئے گا. اور پھر لکھا ہے کہ وہ سارے کیا کہہ رہے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. اور پھر میں نے لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد، تمجید، عزت اور سلطنت عبدالآباد رہے. اور چاروں جانداروں نے آمین کہا، بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. کیونکہ یہ پروفیسی ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. یہ جو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیپٹر 4 اور چیپٹر 5 ہے، یہ پریلیوڈ ہے، یہ کہہ لیں کہ ایک تمہید ہے، ایک بلڈ اپ ہے اور چیپٹر 6 اور 7. کیونکہ جب ہم 6 اور 7 میں جائیں گے تو وہاں پر ہمیں ریئل ڈیل ملے گی، وہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ کس طرح وہ موریں کھلنی شروع ہوئی. اور ہم اس وقت اس پوائنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ جب چیپٹر 6 کا آغاز ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مخالف مسیح آ جائے گا، کس طرح دنیا پر قحط جو ہے وہ پڑ جائے گا، کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا. اور یہ کام شروع ہو گیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو آلریڈی کہ جو عراق میں شروع ہوا ہے وہ سمجھیں کہ یہ چیپٹر 6 شروع ہونے والا ہے. ابھی اس کی یعنی کہ فلفلمنٹ شروع ہونے والی ہے. جو وہاں پر خلافت بن گئی ہے، وہاں پر جو اسلامک امارت بن گئی ہے، وہاں پر جو ایک سلطنت بن گئی ہے،
وہ بیسیکلی سارا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے اس چیز کا کہ مخالف مسیح ہمارے درمیان میں موجود ہوا ہے، اور بہت جلد وہ اپنے آپ کو ریویل کر دے گا ایز اے کیلف، یا ایز اے کیلف تو کر دی ہے لیکن ایز مہدی، یا ایک پوری دنیا کا ایک لیڈر کے طور پر. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کام جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگا، اور بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ اس میں خود ہی چلے جائیں گے، خود ہی اپنے آپ کو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اپنے آپ کو اس میں کیلیفیٹ میں شامل کر لیں گے. ریسنٹلی ایک نیوز آئی ہے کہ لیبیا میں آلریڈی جو ہے وہ اسی جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ جو لوگ ہیں ان کا قبضہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا انہوں نے اپنے اختیار میں کر لیا، اور 18 فلپینو کرسچنس کے گلے کاٹ دیے پچھلے دنوں میں، یہ پچھلے ویک کی بات ہے. اور عراق میں جو ہے وہ 2000 سال پرانے چرچز جو ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عراق میں جو مسیحیت تھی وہ پہلی صدی میں ہی پہنچ گئی تھی. 2000 سال پرانے چرچز جو ہیں ان کو انہوں نے سب کو جلا دیا، سارے اپنے جو شیعہ مسجدیں ہیں، مزار وغیرہ ان کو بھی جلا دیا، سارا کچھ انہوں نے تباہ کر دیا. سو یہ ہے کہ وہاں پر مسیحیوں کو مارا جا رہا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ سارے کنٹریز جو ہیں نارتھن افریقہ کے، سوڈان، لیبیا، ایجپٹ، اور یہ سارے یہ اس خلافت کا حصہ بن جائیں گے، اور بہت جلدی آپ کو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک قوت کے طور پر نظر آئے گا سارا کچھ. سو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، بپتسمہ لینا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمیں مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہم میں سے بہت سارے ہوں گے جو شاید ادھر نہیں بیٹھے، شاید ویڈیو میں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے، ہمیں اپنی جانیں دینی پڑے، ہمیں تلواروں کا سامنا کرنا پڑے. مجھے سعودی عرب سے فون آیا یہ پچھلے ویک ایک بھائی کا، رو رہا تھا بیچارہ. اس نے کہا کہ ہم دو تین لوگ تھے اور 500 کے قریب پاکستانی اور عربی مسلم تھے، اور انہوں نے ان کو گھیر لیا اور انہوں نے کہا کہ تم اسلام کو قبول کر لو. تو ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، انہوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا، لٹایا ہوا تھا کہ ہم تمہارے گلے کاٹ دیں گے. تو کہتا ہے میں بہت ڈر گیا، اس کی بیوی اور ایک بچہ ہے پاکستان میں، تو اس نے اسلام قبول کر لیا اس بھائی نے، لیکن اب وہ روتا ہے، کہتا ہے مجھے اب بچاؤ، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، ہاؤ کین آئی بی سیو. تو میں نے اس کو پہلے تو میں نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، شوڈ ہیو ڈائڈ، اپنی زندگی جان دے دیتے کوئی بات نہیں، لیکن ابھی تم نے کر لیا. ایسے انہوں نے کیا کہ اس کا نام چینج کر دیا، اس کا پاسپورٹ بدل دیا، اس کے مسلمانوں والا پاسپورٹ دے دیا، نام نئے نام کا شناخت. اور انہوں نے کہا کہ تمہاری جو شادی ہے وہ انلڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، شادی تمہاری ختم ہو گئی ہے، ہماری بیوی بچے اب وہ کافر ہیں تو تمہیں نہیں دے دیں گے. اور اس طرح تو وہ اب پریشان ہے کیونکہ اس کو کیا ملا. بائبل میں لکھا ہے کہ جو اپنی جان بچائے گا وہ اس کو کھوئے گا، جو کھوئے گا. آئی وش کہ وہ دلیری کرتا اور خدا اس کو سکتا بچا لیتا وہاں پہ، یا جان بھی دے دیتا، سو کیا، ٹھیک ہے، جان بھی دے دیتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آبویسلی اس کے اوپر بہت ڈر آ گیا ہوگا، بڑا خوف آ گیا ہوگا بیچارے نے اپنا وہاں پر. لیکن خدا معاف کرے، ہم میں سے بہت سارے اس آزمائش میں پڑیں گے تو کچھ مر جائیں گے، کچھ قبول کر لیں گے مخالف مسیح کو. لیکن the thing we must do is کہ اسلامک دنیا میں جو کہ بیسٹ کا راج ہے، جو کہ اسلامک ورلڈ ہے، جس کو میں بیسٹ کی زمین کہتا ہوں، اس میں جو لوگ ہیں وی مسٹ پرے فار دیم. ہم جس کنٹری میں جس جگہ پر موجود ہیں ادھر اتنی انٹینسٹی نہیں ہوگی، لیکن جو وہاں پر کام ہوگا وی مسٹ پرے فار دیم. ہم ان سب کو نکال تو نہیں سکتے لیکن وی کین پرے فار دیم، ٹھیک ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو میرے حکموں کو مانیں گے میں اس مصیبت میں سے ان کی مدد کروں گا، ان کی حفاظت کروں گا. سو وی مسٹ، لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں خداوند کی توریت کو، خداوند کے حکموں کو، خداوند کی شریعت کو، اس کے احکام کو ماننا ہوگا. ہمیں خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لینا ہوگا تاکہ خدا ہماری مدد کرے، ہے نا. اگر ہم نافرمان ہوں گے تو خدا کیوں ہماری مدد کرے گا، لیکن اگر ہم فرما بردار ہوں گے. سو خدا کا تخت جو ہے لگا ہوا ہے اس وقت، وہ موروں والی کتاب خداوند کے ہاتھ میں ہے، اور بہت جلدی موریں کھلنے والی ہیں، ٹھیک ہے. اس دنیا میں وہ موریں کھلنے والی. اور یہ جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، اور یہی وقت آسمان میں بھی اس وقت چل رہا ہے کہ بہت جلد وہ موریں کھول دی جائیں گی. برا جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے منہ کو دیکھ رہا ہے کہ کب میری آمد کا سلسلہ شروع ہوگا، اور موریں کھلنی شروع ہو جائیں گی. اور یہ جو ہے یہ سلسلہ ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں. سو ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام سچا اور برکت والا ہے. سو آئیے ہم خداوند کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں، اپنی زندگیاں خداوند. آمین.